بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میرا سوال پی ڈی ایم حکومت سے ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کس آئین و قانون کے تحت اسرائیل کو قبول کیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ تجارت کی ہے، جب کہ ہمارا آئین قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جتنا کہ اسرائیل نے فلسطین پہ ظلم و ستم کیا ہے، کیا وہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مثال نہیں ہے؟ اور تو اور اس سے بڑھ کے اور کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ ہر بات پہ کہتے تھے عمران خان یہودی ہے، عمران خان فلاں ہے۔ پی ڈی ایم والو اب خود ہی تم بتاؤ، اگر عمران خان یہودی ہے تو آپ کیا ہو؟ آپ کو کچھ شرم نہیں آئی؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ اور آخر پہ آپ کیا کہتے ہو کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا؟ بھائی کیا ہوا ہے؟ سب کچھ کرنے والے آپ لوگ خود ہو، اور جب تک آپ لوگ ایسے ہی کرتے رہو گے تو عوام کا کیا بنے گا؟ اور تو اور کہ یہ جو آپ نے رمضان میں جو بولا ہے کہ فری میں آٹا فری میں آٹا، کتنی اور لاشوں سے گزرنا ہے کہ آج فیصل آباد کی جو میں نے تصویر دیکھی ہے، ویڈیو دیکھی ہے کہ ملت روڈ پہ جو فری میں آٹا مل رہا تھا، وہاں پہ ایک 50 سالہ بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی ہے آٹے کے انتظار میں، اور جو بھائی ہر روز انتظار کرتے ہیں، لائنوں میں لگتے ہیں، اور آخر میں انہیں سوائے ذلت کے رسوائی کے کچھ نہیں ملتا۔ تو آپ خدا را، اگر آپ نے کسی کو فری دینا ہے نا آٹا، تو ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ خالی آٹے سے گھر نہیں چلتے، گھر کے لیے اور بھی راشن چاہیے، جس میں گھی وغیرہ وہ بھی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ خالی آٹا دینے سے آپ کا کچھ نہیں بننا۔ اگر آپ نے آٹا دینا ہی ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ آٹا سستا کریں، تاکہ سب جو ہے نا ایزیلی آسانی کے ساتھ دکانوں سے بھی لے سکیں، تاکہ انہیں لینے میں کوئی ذلت کوئی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تمام اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ تمام ادارے کیا میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ ہر موقع پہ کہتے تھے عمران خان یوں ہے، عمران خان یوں ہے۔ بھائی عمران خان اگر ایسا ہے تو ابھی جو حکومت چل رہی ہے یہ تو عمران خان کی حکومت نہیں ہے، یہ تو نون لیگ کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ تو ابھی ان کو مہنگائی کا پتہ نہیں ہے؟ جب عمران خان کے دور کی بات تھی تو آٹا اگر 1 روپیہ مہنگا ہوا تھا تو ان لوگوں نے کتنا شور و غل کیا، آٹا مہنگا ہو گیا، فلاں چیز مہنگی ہوگی، فلاں چیز مہنگی ہوگی۔ ابھی جو ریٹ ہیں آسمان کو چھو رہے ہیں، جو کہ غریب کی پہنچ سے بھی دور ہیں۔ گھی نہیں لے سکتا، آٹا نہیں لے سکتا، وہ کیسے خریدے؟ جس آدمی نے 1000 کا شام تک کام کرنا ہے، وہ صبح سے شام تک ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، شام کو 1000 لیتا ہے، اس سے وہ آٹا خریدے، گھی خریدے، دال خریدے، یا کہ گھر کی کون سی ضروریات پوری کریں؟ اس میں انسان بیمار بھی پڑ سکتا ہے، فیملی میں بھی 100 ایشو بن سکتے ہیں۔ تو آپ خود ہی خوددارہ اپنے گریبان میں جھانکیں، اور گریبان کو جھانک کے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو۔ کچھ اگر غیرت ہو نا تو خود سوچ لو کہاں تک گرو گے اور کتنی بے غیرتیاں کرنی ہیں، عوام کو کہاں تک گھسیٹنا ہے، کہاں تک ذلیل کرنا ہے۔ اور تو اور بس مجھے اتنے سے سوال کا جواب دے دیں کہ تم نے کس آئین و قانون کے تحت اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے، اسرائیل کے ساتھ تجارت شروع کی ہے، جب کہ ہمارے آئین میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اسرائیل کو ہم جو ہے سلیکٹ کریں، ایکسیپٹ کریں، اسرائیل کو ہم مانیں۔ اسرائیل کو ہم نہیں مان سکتے، ہم مسلمان ہیں، وہ یہودی ہیں۔ تو آپ نے اسے کیسے جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیا، ان کے ساتھ تجارت کی؟ اپنے ملک کو کتنا ذلیل کرو گے؟ ابھی تو ہم لوگوں کو نہیں پتہ کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے ماضی میں ہمارے بڑوں نے نہیں سوچا اور ہم آج اس کی سزا کاٹ رہے ہیں، ویسے ہی آنے والے وقت میں ہمیں نہیں ہمارے بچوں کو اس کی جو ہے نا رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک وقت ایسا بھی مجھے امید ہے کہ ایسا بھی آئے گا کہ جیسا کہ ہم گروی پڑے ہیں، آپ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، IMF سے قرضہ لے کے آپ کی جو ہے نا بیٹے بیٹیاں آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھ کے عیاشیاں کر رہی ہیں، عوام آئے دن مقروض ہوتی جا رہی ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا،
بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ مقروض ہے۔ بھائی ہم نے کون سا قرض لیا ہے؟ اگر آپ نے اتنی عیاشیاں کرنی ہیں تو آپ ایسا کریں، خدا را اس ملک کو نہ چھوڑ دیں، آپ اس ملک کے قابل نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، پیٹرول، جب عمران خان کی حکومت تھی تو تب پیٹرول کی قیمت کیا تھی؟ 150 روپے لیٹر، اور ابھی آپ کی حکومت ہے تو آپ کس حساب سے دے رہے ہو؟ 273-75 روپے لیٹر۔ بھائی ظاہری سی بات ہے، کام پہ جانا ہے، کام پہ جانے کے لیے موٹر سائیکل بھی چاہیے، موٹر سائیکل میں تیل بھی چاہیے۔ جو آدمی بار بار، میرا وہی سوال ہے کہ 1000 کماتا ہے، اس میں وہ 300 کا تیل ڈلوائے، پیچھے کیا بچتا ہے؟ اور دوسری بات، صحافیوں، جب عمران خان کے دور میں تھوڑی سی مہنگائی ہوتی تھی تم ایسے چیختے تھے، پکارتے تھے، تم تو ایک نمبر کے جو ہے نا میرے خیال سے ذلیل ہو، کہ آپ لوگوں کے اب ضمیر نہیں جاگ رہے۔ آپ کا حق ہے، آپ ہمارے جو نیشنل لیول پہ چل رہے ہیں، آپ ان ٹی وی چینل پہ بیٹھتے ہیں کہ جو گھروں میں بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اب آپ کا ضمیر کیا کر رہا ہے؟ آپ کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ ان کو بھی جھنجھوڑو۔ بھائی مرنا ہے، مرنا برحق ہے، موت ہے۔ یہاں پہ کسی نے پکی اینٹ نہیں لگائی کہ جو ادھر ہی بیٹھ رہنا ہے، خدا کے لیے۔ اب بھی میرا یہی سوال ہے صحافیوں سے، جتنے بھی صحافی برادران ہیں، ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں آپ کو تلخ حقیقت بھی لگیں، تو اس سے مجھے کچھ نہیں فرق پڑتا، کیا ہوگا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میرا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آپ کے کمنٹ کرنے سے، آپ کا کچھ بولنے سے، آپ کے کچھ کرنے سے میرا کچھ نہیں بگڑ جانا۔ جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے نا تو میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مجھے اپنے رب پہ اتنا بھروسہ ہے۔ اور دوسری بات، آپ کیا کچھ کر رہے ہو، آپ کو عوام سپورٹ نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ بس آپ کی بد فعلی، بد اخلاقی، کہاں تک گرو گے؟ عمران خان نے ایسا کیا کیا ہے؟ عمران خان بس ایسے ہے نا، عوام کے حق میں کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہے، اس نے کی بھی ہے، بہت زیادہ اس نے جد و جہد کی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچائی کی جیت ہوتی ہے، جھوٹ کی کوئی جیت نہیں، جھوٹ کی ہمیشہ ہار ہی ہے۔ کہاں تک جھوٹ بولو گے، کیا کچھ کرو گے؟ اس لیے اگر آپ میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو نا، تھوڑی سی بھی غیرت، تو اس غیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک گزر رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں اپنے خدا سے دل سے معافی مانگو۔ اور سب سے پہلی بات، اسٹیبلشمنٹ یا کہ جتنے بھی ادارے ہیں، سبھی اداروں سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ایسے حکمرانوں سے نا چھٹکارا پایا جائے۔ ایسے حکمرانوں کی ملک پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ملک ایک کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، تو کلمے کا مطلب کیا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہوں کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمیں کلمے کے اگر جو ہے نا بنیاد کا پتہ چل جائے گا نا، تو میرے خیال سے ہمارا ملک بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف چلے گا، بجائے کہ گرنے کی طرف چلے، ذلت کی طرف چلے، رسوا ہونے کی طرف چلے، اور بار 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 آج ایسا، آج ویسا، آج ایسا، آج ویسا۔ یہ تو خبر سن کے میرا قسم سے ذاتی دل اتنا پریشان ہوا ہے کہ یار کیا، کہ اتنی دیر سے 75 سال سے جس چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں تھے کر رہے، جس چیز کو ہم مان ہی نہیں تھے رہے، آپ نے ایک پل میں بھی اس کو مان لیا، کسی سے پوچھا تک نہیں۔ بھئی آپ کا ذاتی قانون نہیں ہے، آپ کے گھر کی کھیتی نہیں ہے، جیسا جی چاہے آپ ویسا کریں۔ بھائی ملک پاکستان ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، عوام کا بھی آپ کو جو ہے نا کچھ خیال رکھنا چاہیے، عوام کی بھی رائے لینی چاہیے تھی۔ آپ نے کس چیز کی جو ہے نا، کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا ہے؟ کیا کسی کی بھی اس چیز میں رائے شامل تھی سوائے پی ڈی ایم کے؟ آپ نے اپنے فائدے دیکھے، اپنی تجارت دیکھی، اپنی عیاشیاں دیکھیں، اپنے آپ کو سیٹل کرنے کی مزید کوششیں کی۔ یہی اگر آپ کوشش کرتے نا ملک پاکستان کی، ہمارا ملک سنور جائے، ہمارا ملک کچھ بن جائے، تو مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف چلتا، کہ بجائے ملک رسوا ہونے کے، ملک گروی ہونے کے، ملک کو آپ نے کسی سائڈ کا نہیں چھوڑا۔ اس لیے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، خدا کے لیے کچھ تو اپنے ضمیر کو جگاؤ، پی ڈی ایم والوں کچھ اپنے ضمیر کو جگاؤ۔ اور کیا کچھ کرنا ہے، کیا کچھ نہیں آپ نے کیا، کرنا کیا کچھ ہے، کیا کچھ نہیں کیا، مجھے وہی بتا دیں۔ آپ نے بجائے کہ جب آپ کا دور حکومت تھا، آپ نے سب سے پہلے کتنا بڑا قدم اٹھایا کہ سلیبس میں سے اسلامیات کو بھی خارج کیا، قرآن پاک کو بھی ہٹایا گیا۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم جسٹ نام کے مسلمان نہیں ہیں، ہمارا فرض ہے
ہم آقا دو جہاں کے اسوہ حسن پہ عمل کریں، جو آقا دو جہاں کی بیان کی ہوئی باتیں ہیں وہ ہم تک پہنچیں۔ قرآن پاک کا ہمیں علم نہیں ہے، پڑھنا ہمیں نہیں آتا، کیوں؟ اس میں ہماری گورنمنٹ ملوث ہے۔ اگر گورنمنٹ چاہے تو ہر کلاس میں یہ کام جاری کر سکتی تھی۔ میں مانتا ہوں میری کچھ باتیں لوگوں کے دلوں پہ بھی لگیں گی، بھائی اگر بیٹھ منٹ بھی کریں گے نا تو اس سے مجھے کچھ جو ہے نا فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر اب بھی جو پی ڈی ایم کے سپورٹر ہیں، اگر 1 منٹ کے لیے پی ڈی ایم کو سائڈ پہ کر دیں، 1 منٹ کے لیے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور اپنی ضمیر سے پوچھیں کہ کس حد تک جو ہے نا گرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک اتنا گرنا کیا مناسب تھا؟ جو بھی ہوا وہ ہم نے برداشت کیا، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہم نے کچھ نہیں بولا۔ خدا کے لیے اب تو آواز بلند کرو۔ اسرائیل کو کس حساب سے آپ نے جو ہے نا مان لیا ہے؟ میرا 22 کروڑ عوام سے بس اب ایک ہی سوال ہے، بھئی آنے والا وقت ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں بنے گا، مستقبل بگاڑے گا، سنوارے گا نہیں۔ اسرائیل نے آپ نے دیکھا ہے ویڈیوز میں کہ اسرائیل نے کتنا ظلم کیا، بیچاروں بچوں کو مظلوم ماؤں بہنوں کو، فلسطین پہ انہوں نے کیسا ظلم ڈھایا۔ ماؤں بہنوں کو بے پردہ کیا گیا، آگ لگائی گئی، جلسایا گیا، مارا گیا، گھسیٹا گیا، یہاں تک کہ کتے بھی چھوڑے گئے۔ بھائی وہ ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی ہماری عزتیں ہیں۔ اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اسی قانون کے عوض قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ آئین لاگو کیا تھا، تو آج اس آئین کو بھی آپ نے توڑ دیا ہے۔ کچھ تو شرم کرتے، کیا تجارت کرنی اس کے لیے ضروری تو نہیں تھی؟ الحمدللہ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح کرتے نا، صحیح معنوں میں پاکستانی مانتے تو ہمارا ملک ایسے گرتا نہیں۔ اگر آپ اتنے ملک کے محافظ تھے تو شہباز جو ہے نواز شریف کتنی دیر سے لندن میں بیٹھا ہے، یہاں سے تو میڈیسن ہی لینے گیا تھا نا، یہاں سے علاج کے لیے گیا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے میں وہاں سے علاج کرواؤں، تو بھائی علاج کروانا تھا تو ادھر بھی کروا سکتا تھا، ادھر بھی ہاسپٹل ہیں، جبکہ غریب کا ادھر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تو آپ جیسے بڑے بگڑے نوابوں کا یہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا؟ وہاں پہ کوئی زیادہ اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں، وہاں پہ بھی وہی کوالیفائڈ ہیں، انہوں نے بھی وہی ڈگریاں حاصل کی ہیں جو ادھر بھی ڈگریاں حاصل ہیں، فرق صرف اتنا ہے سوچ کا۔ یہاں پہ آپ کو یہ خطرہ تھا کہ ہمارے سارے راز فاش ہو رہے ہیں، ہمارے راز فاش ہو گئے تو ہم پہ کیا گزرے گی، ہم تو پھنس جائیں گے۔ تو بھائی پھنس چکے ہو آپ خود ہی، اپنے جالوں کو جو آپ نے جال بچائے تو اس جال میں آپ خود ہی پھنس چکے ہو، کسی نے آپ کو نہیں دھکیلا، نہ کسی نے آپ کو پھنسایا ہے، آپ خود ہی اس جال میں پھنس چکے ہو۔ جو آپ نے جال ہمیشہ جو کسی کے لیے سوچتا ہے وہ اپنے لیے پہلے ہوتا ہے۔ اگر یہ آپ خود سوچتے نا کہ ایک اچھا اور اسلام کی راہ پہ چلنے والا اور عشق مصطفیٰ پہ چلنے والا اور آقا دو جہاں کی باتیں بتانے والے کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے، باجوہ صاحب آپ بتا سکتے ہیں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا؟ آپ نے کون سے کم جرم کیے ہیں؟ اس لیے خدا را ابھی بھی وقت ہے، کیا پتہ کب سانسیں رک جائیں۔ سانسیں بھائی خدا کی امانت ہے، اس نے زندگی دیا ہے تو زندگی سمجھ کے گزارو، اس کو جو ہے نا اپنی کھیتی مت بناؤ۔ کیا پتہ یہاں پہ بیٹھے آپ کو سانس آئے یا نہ آئے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میں بھی اسی کا بنایا ہوا بندہ ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ویڈیو دیکھتا ہوں نا کہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، مائیں بہنیں ذلیل ہو رہی ہوتی ہیں، رسوا ہو رہی ہوتی ہیں، اگر آپ نے آٹا دینا ہی تھا تو ایسے تو آٹا نہیں دیا جاتا۔ افغانستان میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر کا جو صدر ہے، جو جنرل ہے، وہ گھر گھر میں جا کے راشن بانٹ رہا ہے۔ بھائی وہ بھی حکمران ہے، اگر آپ نے حکمران بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو حکمرانی کا صحیح حق ادا کریں۔ جس کو حکمران کہتے ہیں نا وہ حکمران بنو، جاہل نہیں بنو، گوار نہیں بنو۔ میرے خیال سے تو آپ جاہل اور گوار سے بھی بدتر ہو۔ علم نام کی چیز نہیں ہے آپ کے اندر۔ اگر علم نام کی چیز ہوتی نا کہ جو 75 سال سے آئین چلتا آ رہا ہے آپ اس آئین کو توڑتے نہیں۔ آپ نے اس آئین کو کس سے پوچھ کے توڑا؟ کس سے پوچھ کے؟ کیا کسی ادارے سے، کیا اسٹیبلشمنٹ سے، کسی سے آپ نے رائے لی کہ ہم اس سے تجارت کرنے جا رہے ہیں؟ ایسے تجارت کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، آپ اپنے فائدہ تو دیکھ رہے ہو کہ ہم ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے۔ بھائی سب کچھ یہیں پہ چھوڑ جانا ہے۔ شہباز شریف صاحب خاص کر آپ کے لیے، ابھی موجودہ اقتدار میں حکومت آپ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، وزیر اعظم آپ ہو۔ آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ میں اس آئین کو توڑ رہا ہوں؟ اور تو اور جب کوئی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو آپ اس کی آواز کو دبوچ لیتے ہو۔
یہ کہاں کا قانون ہے بھائی؟ حق ہمیشہ جیتتا آ رہا ہے اور جیتتا رہے گا، حق کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ حق کی کوئی آواز دبانے کی کوشش بھی کرے گا نا تو وہ اس آواز کو خود دبوچتے دبوچتے خود ہی دب جائے گا۔ وہ ظاہری میں تو اس کی آواز دب جائے گی، لیکن حقیقت میں ایک آواز کے پیچھے کتنی آوازیں بلند ہوں گی۔ جیسا کہ عرشہ شریف صاحب نے بھی تو آواز اٹھائی تھی نا، وہ بھی تو ایک صحافی تھے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا کرے۔ وہ بھی تو ایک صحافی تھے، صحافیوں خاص کر آپ کے لیے، وہ بھی تو ایک صحافی تھے۔ عمران ریاض صاحب بھی تو ایک صحافی ہیں، وہ بھی تو حق کی باتیں کر رہے ہیں نا۔ تو کیا آپ کے اندر ضمیر نہیں ہے؟ آپ صحافی نہیں ہیں؟ آپ کہاں تک گرو گے؟ میں مان ہی لیتا ہوں بھائی، میں بھی مان لیتا ہوں کہ آپ کو پی ڈی ایم حکومت نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، آپ ان کے جو ہے نا کرائے کے ٹٹو ہو، سیدھے لفظوں میں بولوں گا۔ ہو سکتا ہے آپ میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن نہیں، کچھ نہیں ہونا۔ کیا کر لو گے؟ ایسا کرنے کرانے سے کچھ نہیں ہونا۔ اگر کرنا ہے نا تو ملک پاکستان کے لیے کچھ کرو، ان بگوڑوں کے لیے کچھ کرو جو ملک کے جو ہے نا غدار ہیں، ملک کے محافظ نہیں ہیں۔ اس لیے بہت شرمندگی ہو رہی ہے مجھے، آٹوں کی قطاریں دیکھتا ہوں۔ فیصل آباد میں ملت روڈ پہ جو واقعہ ہوا وہ میں تصویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں، کہ اس بزرگ کا کیا قصور تھا، وہ بھی تو آٹا لینے کے لیے گئے تھے نا، اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ نیا لیڈر کے ساتھ میں حافظ کہہ رہا ہوں۔